بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پہلی وحی انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی میں جو کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کیجئے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، اس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش اس وقت تک
میں زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑے جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی۔ جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حقیقت میں اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپیٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزہ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔